صفائی نفس ایمان ہے، نکالوں سے ہوشیار، خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی نام، شرافت علی گوگا نقیبیہ مرغ چنے والے، اے بلاک اسٹور مارکیٹ ماڈل ٹاؤن لاہور والا۔ Delma Drinking Water, now delivering in your town. Call 0304 3777737 1C Block A Main Boulevard BOR Society Johor Town Lahore. ہر گھوٹ میں ہے احساس ڈلما ڈرنکنگ واٹر۔ آن لائن رائڈ میں ایک شاندار اضافہ، آرام دہ اور محفوظ سفر کی ضمانت کے ساتھ انتہائی مناسب ریٹ میں ابھی اپنی رائڈ بک کیجیے اور لطف اٹھائیں اپنائیت کا۔ السلام علیکم۔ آج ہم ہمارے سینئر اداکار، لیجنڈ اداکار مقصود اختر صاحب کے ساتھ ان کی لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بتائیے سر کہ آپ نے اردو پنجابی فلموں میں اپنی ایکٹنگ کا لوہا جمایا، کچھ ہمیں اس سے آگاہ کریں۔ کیا بتاؤں اس کا، وہ ایک شیخ سادی کوٹیشن ہے، تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ۔ انسان تدبیریں کرتا ہے کہ میں فوج میں چلا جاؤں گا، میں ایئر فورس میں چلا جاؤں گا، میں فلاں جگہ چلا جاؤں گا، میں پولیس میں چلا جاؤں گا، میں جج بنوں گا، لیکن تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے کہ تمہیں نہیں پتہ میں نے تمہارا رزق کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا بیچ گروپ تھا جو سارے وہ بینکرز تھے، تو جب ہم نے یہاں ڈرامہ شروع کیا تو ہم 50 روپے جو ہاؤس رینٹ ملتا تھا وہ لے کے ہم اکٹھا کر کے خود ہی، نہ کوئی گارڈ تھا یہاں، ہم خود ہی اسٹوڈ تھے، جیسے کالجوں میں نہیں ہوتے کہ اپنے لڑکیوں کو اگر کچھ کہے بھی تو ہم اینٹیں اور ڈنڈے لے کے اس کے پیچھے ہو جاتے تھے، اور اس کو ہم جو ڈرامہ دیکھ رہے تھے اس کو کہتے باہر چلے جاؤ، تم بین ہو، اب نہیں آؤ گے۔ اچھا سر، یہ فلموں کا اتفاق کیسے ہوا آپ کو اس طرف جو ہے آنے کا؟ سب سے پہلے تو یہاں 2 شعبے تھے، ایک تھا اپنا یہ سٹیج کا اور دوسرا تھا اپنا ریڈیو کا۔ پھر ٹی وی آ گیا 1964 میں۔ میں نے کیا جوائن کرنا تھا، مجھے پکڑ کے لے آئے تھے ایک جگہ سے، اشرف رحمانی صاحب سے، ایک ریڈیو کے جو ہوتے ہیں ہیڈ تھے، تو وہ ریڈیو میں ڈرامے ہمارے سن کے انہوں نے کہا کہ وائی ناٹ، کہ آپ اسٹیج پہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا جی میں نے تو کبھی نہیں کیا۔ نہیں آؤ تو ادھر ان کا گھر تھا، بلایا انہوں نے کہا یہ ہے، اس کو یاد کرو، 2 لائنیں ہیں اور اس کے بعد میں آپ سے کرواؤں گا۔ تو وہ 2 لائنیں تھیں، اس میں کیو بھی ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور میں جواب کیا دے رہا ہوں، یہ اٹ از کالڈ کیو۔ تو اس طرح سے شروع رہا، اور پھر جو آتے گئے پھر ہمیں الحمرہ والے لے آئے، خصوصی طور پہ نعیم طاہر صاحب، یہاں نذیر زیغم صاحب سے، وہ بڑے ماشاءاللہ بڑے سید آدمی تھے، اور اتنی پیار محبت سے وہ ہمیں بتاتے تھے، اور کچھ ہمیں بھی جنون تھا اس میں کہ یہ ایک نیا کام ہے، نئے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اسٹیج کیا ہوتی، ہاں ریڈیو کا پتہ تھا۔ اس کے بعد اسٹیج شروع کر دی، وہ بڑھتے بڑھ گئی۔ دین ان 1964 یہ یہاں جو ٹی وی کا کیمپ آفس بنا تھا، یہ یہاں وہ لان دیکھ رہی ہیں، وہاں بنا تھا، وہاں ایک ہارڈ تھی، اس میں سے وہ ٹیلنٹ ہنٹ کرتے تھے، وہ جو بھی اس میں بڑے بڑے لوگ تھے وہ وہاں وہ پروڈیوسر کہلاتے تھے، نام ان کے مجھے کچھ بھول رہے ہیں، ناصر صاحب، اسی طرح حسین صاحب، اسی طرح یہ چھوٹے راشد صاحب، اس طرح بہت سے نام ہیں، وہ بہرحال وہ بھی پریشان تھے، ہم بھی پریشان تھے کہ یہ آخر ٹی وی ہے کیا چیز۔ پھر انہوں نے کہا ہم وہاں وہ جہاں مینار پاکستان ایک اسلحے کی نمائش کرنے والے ہیں، اینڈ یو آر انوائٹیڈ۔
اب وہ ایک چھوٹا سا مانیٹر تھا، اس میں اس کے سامنے بٹھا دیا اور باری باری کرسیوں سے کہتے تھے تم جاؤ. اب جو جاتا تھا وہاں اگر توپ کو دیکھتا تھا توپ پہ ہاتھ رکھتے تھے، رائفل کو دیکھتا تھا رائفل پہ ہاتھ. تو دوسرے جو مانیٹر پہ دیکھ رہے تھے وہ کہتے تھے یار تم نے یہ کیا. تو بڑا پریشان کن وہ مسئلہ تھا ہمارے لیے. دین آئی اسٹارٹیڈ ایکٹنگ کے ساتھ ڈائریکشن شروع کر دی. پھر یہ انہوں نے الزام لگایا کہ جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہمیں کوئی بتاتا نہیں. میں نے کہا بیٹا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہے وہ آپ کو دے کے چلے جاتے ہیں. سر پنجابی فلم میں آپ نے کب قدم اپنے بڑھائے اور جہاں سے شہرت حاصل پتہ کی؟ نہیں ہوتا کب قدم بڑھ جاتا، آٹومیٹک چلے جاتے ہیں. پروڈیوسر آ جاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں کہ جی آپ نے پنجابی بھی کرنی ہے. اور میں کئی دفعہ سر کون سی پہلی پنجابی فلم تھی جو آپ نے کی؟ پتہ نہیں اب میں کس کو یاد رکھوں کس کو بھول جاؤں. جاپانی گڑیا تو آپ کو یاد ہوگی. آپ کو یاد ہے، مجھے یاد نہیں. آپ دیکھنے والوں میں سے لاٹری فلم. مجھے ٹائٹل نہیں چاہیے، مجھے اپنا کردار چاہیے. بشیرہ 2 سر. بشیرت قانون تھا وہ، سلطان رائی صاحب. یہ جتنے لوگ گئے تھے نا ہمارے یہ تھے وہ سارے یہ چنڈے ہوئے تھے اسٹیج کے، ریڈیو کے، ٹی وی کے. سلطان رائی ایون یہاں اسٹیج کرتا گیا، اقبال حسن یہاں سے گیا، ننا مرحوم، علی اجاز، مائی سیلف، کبھی خان، جمیل فخری، جمیل بسمل، اور بھی بہت سے لوگ تھے، عرفان کھوسر صاحب. سارے یہیں سے گئے تھے. اب ان کو کیا کہیں گے؟ وہ جو پہلے گئے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ مہمانوں کو باہر نکالیں، ہم سے کریکٹر وہ نہیں ہوتی، اداکاری نہیں ہوتی. تو ہم تو کہتے تھے ہمارے لیے نہیں. ہم تو سر لالا سدھیر کے بارے میں ہم پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کیسے تھے طبیعت کے؟ بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے، بلکہ ان سے سیکھا بھی بہت کچھ. آغا طالب صاحب سے بہت کچھ سیکھا، علاؤالدین صاحب سے سیکھا. جو سینئر تھے وہ خوش ہوتے تھے کہ یہ ہم سے یہ پوچھنے آئے ہیں، سوال کرتے تھے باقاعدہ جا کے. جی میں نے سنا ہے سر کہ یوسف خان صاحب آپ سے بہت پیار کرتے تھے، ان کے بارے میں ہم کچھ پوچھنا چاہیں گے. اس کے پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی تھی. وہ نا میں جدھر بھی جاتا تھا وہ مجھے خان صاحب کہتے تھے. میں بڑا پریشان تھا کہ میں کیوں کہتے ہیں پھر ان کے منہ سے یوسف خان بھی نکل جاتا تھا. میں خود پریشان تھا. ایک دفعہ میں شانو اسٹوڈیو گیا تھا، وہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیا ہوتا ہے وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. جو پہلے وہ بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک آدمی بھیجا، انور کمال پاشا کی ایک شوٹنگ تھی، وہ سیدھے شانو اسٹوڈیو میں جانا تھا مجھے. میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا یار میں نے یہ پہلا سین سٹارٹ کر لیا، اب تم تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، ادھر ادھر گھوم لو، تو میں ختم ہوتا میں بلاتا ہوں. اتنی دیر میں ایک لڑکا آیا، انہوں نے کہا خان صاحب بلا رہے ہیں، خان صاحب یوسف خان صاحب بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ آپ کا ایکشن بھی جو کریں گے آپ وہ ناظرین تک پہنچے. سر ہم نے سنا ہے کہ سر پہلی فلم آپ کو یاد ہے؟ سنگ دل. سنگ دل. تو آپ نے ولن پوشن میں بھی کام کیا اور ولن پوشن میں بھی آپ کا بہت نام ہوا. کیا آپ کو ہیرو شپ اچھی لگی، آپ کو ولن اچھا لگا؟ کون سا کام جو ہے وہ زیادہ آپ کو خوشی ہوتی تھی؟ ایکچولی جو سپورٹنگ ایکٹر ہوتا ہے نا وہ ہیرو کو آگے لے جاتا ہے. ہیرو نے 4 گانے اور 2 فائٹیں کرنی ہوتی ہیں، دیٹس آل، یا 2-4 لو سین کرنے ہوں گے، باقی اور کچھ نہیں ہے. باقی یہ کہانی کو جو لے کے چلتا ہے وہ آپ کا وہ کریکٹر ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں ولن کریکٹر، اور یہی کہانی کو لے کے چلتا ہے. اینڈ دین جب تک ہیرو کے پاس کوئی سپورٹنگ ایکٹر ساتھ نہ ہو تو وہ بھی اس کو بھی لے بیٹھتا ہے. اس کو چاہیے تھے یہ. تو ہم تو مار کھا کے گئے تھے یہاں سے، اسٹیج کی، ریڈیو کی، ٹی وی کی، 4 سال. تو ہمیں وہ مشکل نہیں لگا. کئی لوگ سر آپ کو ڈائریکٹر اس دور کے جو صاحب تھے وہ کون سے پسند تھے جن کی فلمیں آپ نے کی اور آپ کو بہت خوشی ہوئی ہو؟ لیکن اداکار جو ہے وہ سارا دن وہ ڈائریکٹر کی طرح وہ یا پروڈیوسر کی طرح وہ سارا دن نہیں بیٹھتا، وہ اپنا کردار کر کے آ جاتا ہے. وہ ساری بعد میں فلم بنے نہ بنے وہ ان کی ہوتا ہے گردن پہ یا شولڈر پہ، تو ہم اپنا کردار کر کے آ جاتے ہیں. سر کون سے اداکار ہیں ہمارے ملک کے کہ جو آپ کے دل و دماغ پہ چھائے ہوں، چاہے وہ ہماری فلم انڈسٹری کے ہیروئن ہیں، ہیرو ہیں آپ کے، جو جنہوں نے ساتھ کام کیا؟ وہ دور بہت ٹف تھا. اب دور
चेंज हो चुका है। उस दौर में बहुत मुश्किलात होती थी। एक छोटी सी बात बताऊं, जी सर। इट इज़ नॉट द एक्टर हु स्पीक्स, इट इज़ द कैरेक्टर हु स्पीक्स। आपको देखना पड़ता है, आपको पूछना पड़ता है मैं किस मुआशरे से तल्लुक़ रखता हूँ, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैं डिसेबल्ड हूँ, मैं मुझे किस तरह का करना है, और फिर उसका ड्रेस क्या होगा। ये चीज़ें हमें पूछनी होती हैं। कोई उसकी खसूसी जो आदत हो, कोई कान को ऐसे करते रहते हैं, कोई मूँछों को ऐसा करते रहते हैं, ऑल दीज थिंग्स। मैंने एक किताब लिखी, मैं अभी अगर सदीक साहब वो दे दें तो मैं आपको दिखा दूँगा, 1987 में। उसमें था कैरेक्टर, डायरेक्शन, और बहुत से लोग कहते थे। फिर मेरे पास शान स्टूडियो में आ गया, आपने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया, आपने स्टेज कर लिया, रेडियो कर लिया, टीवी कर लिया, फिल्म की। मुनीर राज साहब का लिखा हुआ ड्रामा नो पार्किंग, जो लोगों ने बेहद सराहा, उसके बारे में हमें कुछ बताइएगा कि उसमें आपने लाजवाब काम किया। वो दरअसल ड्रामा ही ऐसा था, कुछ मेरा भी जो ज़हन था या हार्ट था वो भी रूहानियत की तरफ जा रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। उसमें मैंने एक दरवेश का रोल किया, आपने अभी उसकी फ़ोटो देखी। उसमें एक बात थी, एक छोटा सा बच्चा आता है, तो मैं 2 दिन नहीं मिलता, कहता है आप इतने दिन नहीं आए, कहाँ गए हुए थे, कहाँ रहते हैं आप? कहता उस पहाड़ पे जहाँ हर वक्त आग जलती रहती है। एक्चुअली ये इन्होंने दिखाया था, ये वो दरवेश है जो मुर्दों को ज़िंदा करता है। ये तो बहुत मुश्किल तरीन जो है वो आपका करैक्टर था उसमें सर। उसमें मैंने फिर आयात ढूंढी, उस पर भी मेरे से इल्ज़ाम लग गया जी बग़ैर वज़ू के ये आयात बोलता। फिर मैं आया इनके पास, मैं कहा यार मैं इसका उर्दू तर्जमा बोल दूँ। अंदर तक गई, उन्होंने कहा यार की हो गए। और जितने लोग आते थे उसके एंड पे नाराए तकबीर, नाराए हैदरी, ये उठ के जाते थे। फिर जो आखिरी जो मेरा था ना, मेरे वो था कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। तो मुर्दों के कुम बेइज़्निल्लाह 3 दफ़ा कहा, कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठो, अल्लाह के हुक्म से नहीं उठा। फिर कहा कुम बेइज़्नी, अब मेरे हुक्म से उठ, वो तो वो उठ जाता था। अब इन्होंने इतना वो स्टेज तो स्टेज एक और मसला बना दिया था इन्होंने, बहुत मुश्किल मज़हब के ऊपर मसला बना दिया। हाँ, मज़हब नहीं, वो तो मज़हब है, वो हमारे दिल में भी है, दिलों में भी है। हम मुसलमान मोमन हैं, हम काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, हैं मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, अल्लामा साहब का जी सर बेशक। हाँ, तो ऐसे था। अब और क्या पूछा आपने? आखिरी फिल्मों में आपकी कौन सी ऐसी मूवी थी कि जो आपने उसमें आखिरी काम किया हो, कौन सी? मैं अब किस को याद रखूं, किस को भूल जाऊं, तो मुझे नहीं याद, लोग आके बताते। सर बेताज बादशाह जो आपकी आखिरी मूवियों में बनी थी यूसुफ खान साहब के साथ। यूसुफ खान साहब का जिक्र कर रहे थे। मैं एक दिन जा रहा था शाहनूर में, तो उन्होंने मेरे पीछे अनवर कमाल पाशा साहब का आपको वाक़या सुनाया, तो उन्होंने मेरे पीछे एक बच्चा बोल दिया। मैं डर रहा था, वो सदर भी थे वो आर्टिस्ट यूनियन के, तो मैं डर गया कि शायद मैं कोई कोताही कर गया हो या गलती हुई है, किसी ने मेरी शिकायत की। तो मैं गया हूँ, तो मुझे कहते आओ बैठो, कुर्सी लाओ, कुर्सी पे बैठ के मैंने कहा जी फरमाएं, मैं ज़रा कंफ्यूज सा हूँ। कहते क्यों? तो मैं कुर्सी आ गई। कहते तो मुझे रात के 2 बजे से 5 बजे तक तंग करते। अब मैं समझा ही नहीं उनकी बात। कहते कुछ पता चला है? मैं कहा नहीं सर, मेरी समझ में नहीं आता है यार आप कैसे कहते हैं कि मैं रात के 2 बजे से 5 बजे तक आपको
जी आज हम जिन शख्सियत के साथ थे बड़ा मज़ा आया उनसे बात करके, और अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, हमारे सिरों पे सलामत रहें, ढेरों खुशियाँ अता फरमाएँ। और आज हम उनसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत अच्छी बातें हुई पुरानी, उन्होंने हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, अपनी फ़िल्मों के बारे में बताया, और हमें सुन के देख के बड़ी खुशी हुई कि आज वो हमारे बीच में हैं। और मैं अब इजाज़त चाहती हूँ। कैमरामैन अमजद खान साहब के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ आवाम न्यूज़ से। अल्लाह हाफिज़। लाहौर के इलाका टाउनशिप की सबसे कदीमी दुकान एडी शेख ड्राई फ्रूट एंड पंसार स्टोर। हमारे यहाँ हर किस्म के रोगनियात, मुरब्बाजात, अर्कियात, मशरूबात, खालिस शहद दस्तयाब है। हमारे यहाँ मिक्स ड्राई फ्रूट, आला और मियारी रोगनियात का मरकज, मगज अखरोट, चलगोजा वल क्वालिटी बन्नू, ईरानी खुश्क अंजीर, पंजीरी का सामान भी दस्तयाब है। मुरब्बाजात, रोगन नारियल, रोगन बादाम और कलवंजी, हमदर्द करची, मरहबा आफ्ताब करची की तमाम सरबंद अद्वियात दस्तयाब हैं। शादी ब्याह के लिए खुले और खूबसूरत पैकेटों में बंद और तैयार की जाती हैं। ड्राई फ्रूट की तमाम इकसाम की वैरायटी 12 माह दस्तयाब है। पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। लाहौर के इलाका टाउनशिप की सबसे कदीमी दुकान एडी शेख ड्राई फ्रूट एंड पंसार स्टोर, अलमदीना रोड, टाउनशिप, लाहौर।